مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل ذکر مل کر 3 مرتبہ عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بیک زبان پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ صدر عالی مرتبت میر محفل حضرت پیر طریقت غواث رموز معرفت فاضل جلیل علامہ الشیخ صاحبزادہ مصباح المالک لقمانوی قادری زیدہ مجدکم اس محفل میں حاضر ہو کر مجھے جو روحانی مسرت اور قلبی طمانینت حاصل ہوئی میں زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے بخدا اگر میں اس محفل میں حاضر نہ ہوتا تو میں محرومیاں سمیٹ کر جاتا۔ آج کی حاضری میرے لیے زندگی کے یادگار اور قابل قدر تاریخ ساز لمحات میں شمار ہوگی۔ حاصل زیست ہیں وہی لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں۔ میں اس پہلو سے بے خبر تھا، یہ تو جانتا تھا کہ حضرت والا عالم بعمل ہیں، یہ بھی جانتا تھا مسند تدریس کے ماہر ہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ اہل سنت کی دینی اور مذہبی قیادت فرماتے ہیں، یہ بھی جانتا تھا کہ بہت بڑے جلیل اور عظیم روحانی خاندان کے شہزادے ہیں، لیکن یہ پہلو آج آپ کی اس صحبت میں جو مجھے روحانیت ملی، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں میری زبان میرے الفاظ قاصر و عاجز ہیں۔ میں اپنے پیارے بھائی فاضل نوجوان علامہ قاری نذیر احمد میروی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے اس بارگاہ میں آئے، حاضر ہی نہیں ہوئے، حضوری کی سعادت بھی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ دل سے کہتا ہوں۔ میرے مزاج میں خوشامد، قصیدہ گوئی، ظاہر داری، تصنع، بناوٹ، نمائش، دکھاوا اور ریاکاری الحمدللہ نہیں، جو دل پر گزری ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت والا نے وہ حدیث پاک سنائی کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اور اسی بات پر سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا کہ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ اس کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ یہ دیوانگی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ دیوانگی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہر آدمی فرزانگی طلب کرتا ہے،
دانش طلب کرتا ہے، اس دیوانگی پر ہزاروں فرزانگیاں قربان، جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اس کے جلوہ خاص میں جو لمحات بسر ہوں وہ لمحے ہی حاصل حیات ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب یوکے کی سرزمین پر، اس سرزمین پر جو بہرحال مملکت اسلامی تو نہیں کہی جا سکتی، اور فتوے دینے والے مفتیان تو اس کو کیا کیا فتوے دیتے ہیں، لیکن اس زمین پر جو کام اس صورت میں آپ کر رہے ہیں وہ شاید کسی مملکت خدا داد اسلامی ملک میں بھی ایسا بہت کم ہوگا۔ بے شک بے شک۔ یہ مصروف لوگ، یہ جوان، یہ نوجوان، یہ ہمارے بزرگ جتنی دیر یہاں بیٹھے وہ لمحات عبادت میں بسر ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ بزرگان دین نے فرمایا۔ اچھا، قرآن کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت بزرگان اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اعمال میں زنگ کفر و شرک کا آہستہ آہستہ اترتا ہے، اور صحبت صالحین ایک آن میں کایا پلٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ محفل تو عبادت کی بھی ہے، صحبت کی بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں اہل دل کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کر بولو، واہ واہ واہ۔ اہل علم کی محفل میں بیٹھو زبان سنبھال کر بولو۔ یہاں تو دونوں چیزیں سنبھال کر بات کرنا پڑتی ہے۔ حضور ایک شعر عرض خدمت ہے، میں ادب کا طالب علم ہوں، کسی آپ کا تعارف تو مجھے ہوا تھا گھمکول مسجد میں، یہ نہیں معلوم تھا کتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ہونا چاہیے تھا آپ کو، اور کیف و سرور میں ڈوب کے پڑھ رہے تھے۔ وہ شعر جو ذرا مل کے پڑھیے، درود شریف آوازیں بلند۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ چونکہ محفل بج داور، روح پرور، ایمان افروز، راحت زا، کیف آفرین محفل ہے، زبان بھی سنبھال کے بولیں، دل بھی سنبھال کے بولیں۔ کسی نے کہا تھا دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، سبحان اللہ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے، ورنہ لاوارث موت مارا جاتا ہے انسان، فقط عبادت کام نہیں آتی جب تک نسبت کاملین نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ بیعت توقع غلامی ہے، یہ پٹا ہے، یہ سلسلہ، یہ شجرہ طریقت زنجیر ہے، اس کا پہلا سرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ، اور آخری آپ کے پیر کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ بیعت، یہ توقع غلامی ہے، یہ بک جانا، بیعت کے معنی ہی یہی ہے، ہم بک گئے۔ اور حضور ہمارے گلے میں توقع غلامی ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ وہ کہا تھا دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، توجہ، دل کو تھاما، قبلہ، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے، سبحان اللہ، مل کے بولیے سبحان اللہ، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے۔ صحبت کاملین بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کتا بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو جنتی بن جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پسرے منہ با بداں بے نشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پہنے کا گرفت و مردم شد۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگر آدم ثانی اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں بیٹھے تو نسل نبوت سے خارج ہو جائے، اور اگر کتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو جنتی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
माशाल्लाह। ये आप सोबत को क्या समझते हैं? दूसरे मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा है, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो बुजुर्ग लिखते हैं कि एक कुत्ते पर वली की नजर पड़ गई, उसकी हैयत बदल गई। कुत्ते की, उसने भौंकना छोड़ दिया, काटना छोड़ दिया, भागना छोड़ दिया और कहा कि वो कुत्ता जिस पर नजरे वली पड़ी थी, वली की निगाह पड़ी थी, वो जब खड़ा होता तो दूसरे कुत्ते उसके गिर्द हल्का बांधकर बैठते। वो कुत्ता खड़ा होता तो दूसरे कुत्ते खड़े रहते, वो बैठता तो बाकी सब बैठ जाते, वो चलता तो बाकी सर झुकाकर उसके पीछे चलते। तो वो मौसूफ लिखते हैं ये कुत्ता है जिस पर कामिल की नजर पड़ी तो उसका हाल बदल गया, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अशरफुल मखलूकात है। तुझ पर किसी वली की नजर पड़ जाए, तू वली की सोबत में बैठे, तू अल्लाह के जिक्र में बैठे तो तकदीर क्यों नहीं बदलेगी। बुजुर्गों की सोबत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। मैं तीसरी मर्तबा यहाँ आया हूँ, मैं ये बात अर्ज कर दूं, अगर नामुनासिब ना हो, मैं विजिटर के तौर पे आता हूँ। ना पाकिस्तान में कोई मेरा मदरसा है, ना उसके लिए मुझे चंदा करने की जरूरत है, हुजूर वाला। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने मुशाहदे किए, वतन अजीज से आने वाले हजरात क्या क्या मंसूबे लाते हैं। बहरहाल ये अलग दास्तान है। मैं अपने अजीजों के स्पॉन्सर पर आया हूँ माशाल्लाह, और मैं तीसरी मर्तबा, और खुदा की कसम ऐसी महफिल, ऐसा सुकून, ऐसा सुरूर, ऐसी लज्जत दीनी मैंने यहाँ पहली बार महसूस की। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे रब्बे काबा की अजमत की कसम, मुझे सरकार की शफाअत की कसम। इस महफिल में हम बैठे थे, दिल चाहता था वक्त तो रुक जाए, वक्त की रफ्तार थम जाए और ये महफिल जारी और सारी रहे। क्या मालूम इस महफिल में कौन कौन जलवागर था, हमारी आंख नहीं देख सकती। इस महफिल में कौन कौन बुजुर्ग थे, कौन कौन सी हस्तियां थी, क्या पता इस महफिल में खुद जाने कायनात भी जलवागर हो, और अपने गुलामों को नवाजने के लिए, अपने गुलामों का मुशाहदा करीब से फरमाने के लिए जलवागर हुए हो। हजरात मोहतरम, यही बात है कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमाब, ये उसका करम है जिसे दीवाना बना दो। अगर कुत्ते पर नजर पड़ जाए तो कुत्ता जन्नती हो जाए। असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, सिर्फ सोहबत की वजह से, सोहबत कामिलीन की वजह से। हुजूर वो चूंटी भी जन्नत में जाएगी जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के बारे में अपनी चूंटियों से कहा था बिलों में घुस जाओ, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर बेतवज्जोही में तुम्हें कुचल न दे। हुजूर एक नुक्ता है और वो जरूरी अर्ज करना है, चूंटी भी ये जानती है कि नबी हो या नबी के साथी हो, वो किसी चूंटी पर भी जानकर ज्यादती नहीं करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुजा असहाबे मुस्तफा, कुजा असहाबे रसूल, कुजा मेरे मुस्तफा के सहाबा किसी पर ज्यादती करे, माज़ल्लाह, माज़ल्लाह, ये ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनून। वो जन्नत में जाएगा, वो मछली भी जन्नत में जाएगी जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। ये वो जानवर तो जन्नत में जाएंगे। ये सोहबत है, ये तासीर सोहबत है। भाई एक जुमला है तो खतीबाना कि हमने अर्ज किया, या अल्लाह जन्नत पाकों का घर, तय्यबीन का घर, तय्यबात का घर, ताहिरीन का घर, ताहिरात का घर, और कुत्ते का जन्नत में क्या काम। तो हमारी समझ में आई कि अल्लाह ये समझा रहा है, नादान न बन, ये कुत्ता था, इसने मेरे वलियों को पहचाना, मैंने बख्श दिया। ये वलियों को नहीं भौंका, मैंने बख्श दिया। हज़रात मोहतरम, कितनी मुकद्दस ये लम्हात हैं। दिल चाहता था ये वक्त की
باغ ڈور رک جائے، رفتارے وقت تھم جائے، اور یہ محفل اسی طرح ہم کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے، بے شک اپنے اپنے جذبات کی بات ہے، اپنے اپنے احساسات کی بات ہے، اپنے اپنے تخیل کی بات ہے، ہم کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے تھے، کٹ گئے تھے اس دنیا سے۔ جتنی دیر آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، خدا کی قسم اس دنیا میں تھے ہی نہیں، بدن یہاں تھا، روح کہیں اور تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء میں اللہ واہ 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 تقریر مزید کرنے پر قادر نہیں ہوں، یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے سوچنا پڑ رہا ہے میں کیا عرض کروں۔ میں 8-9 سال کا بچہ تھا جب میں نے اسٹیج پر گفتگو شروع کی، تب مجھے تلفظ تک معلوم نہیں تھے۔ میرے پیر و مرشد غزالی زماں حضرت امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں سے، اس بچے کو گود میں اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور مائک کے قریب اس کو لاؤ تاکہ یہ کچھ گفتگو کرے۔ میں نے بڑی کانفرنسیں دیکھی ہیں، نشتر پارک کی بھی، موچی دروازے کی بھی، میں پلٹن میدان ڈھاکے میں بھی گیا ہوں، سنی کانفرنس کی شرکت کے لیے آتا ہوں، تیسرا سال ہے دھمکوڑ شریف کی جو آپ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ حضور والا آج پہلا موقع ہے کہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی میرے جذبات کا، کہ کیا عرض کیا جائے، کیا کہا جائے۔ احساسات سہے جاتے ہیں، کہے نہیں جاتے۔ محسوسات کی نزاکت لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ میری یہ درخواست ہے حضرت سے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کو جاری رکھیں، اس کو وسیع فرمائیں۔ آپ میں سے ہر بزرگ کا، ہر نوجوان کا، ہر بچے کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یہاں لائے، اپنے، میرا خیال ہے ہماری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوں، ہے نا، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوں گی۔ یہ محفل، یہ لمحے بار بار نصیب، خدا کرے یہ لمحے بار بار نصیب ہوں۔ آمین آمین۔ وہ ایک بات عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کا ذکر بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، کسی نعت خواں نے کہا کہ جی اسی مڑ مڑ درتے آنا نہیں، ساڑا جوگیا والا پھیرا ہے۔ اور میں خدا کا خوف کرو، کیوں کہتے ہو سرکار کو مڑ مڑ درتے آنا نہیں؟ تسی تے آکو اسی مڑ مڑ درتے آنا ہے، ہم نے رہنا ہی آپ کے قدموں میں ہے۔ تو یہ محفل تو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ، اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے اس نے فرمایا اشتہار بھی نہیں ہے، اخبار میں خبر بھی نہیں، اور کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں۔ اتنی گیدرنگ میں نے تو بڑے بڑے جلسوں میں بھی شاید اتنی حاضری نہ دیکھی ہو، اور حاضری ہو تو حضوری نہیں ہو۔ اللہ کریم اس محفل کو آباد رکھے، آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور میں آج سے آپ کا عقیدت مند اور زیادہ ہو گیا ہوں کہ جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں، کار از دعایدو مرداں چنی کنن، اور آخری دعا ہے کہ آفری بات بری ہمت مردان ہے تو۔ اللہ کریم ہمیں ایسی محافل نصیب رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔